میرے عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ غریب نواز حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کو یہ لقب کیسے ملا۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک تاریخ ہے کہ جب حضور سیدنا غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 برس کی تھی تو عید کا دن آیا۔ عید کے دن تمام مسلمان بڑا خوش ہوتے ہیں اور وہ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حضور سیدنا غریب نواز نے اس ماحول کو دیکھا کہ ہر چھوٹا بڑا کالا گورا امیر و غریب تمامی لوگ خوش ہیں اور عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے رواں دواں ہیں۔ حضور سیدنا غریب نواز بھی عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے۔ چونکہ آپ کو اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے بھی دولت مند بنایا تھا اور آپ دینی اعتبار سے تو اللہ کے ولی ہی تھے، اللہ کے مقرب تھے، تو حضور سیدنا غریب نواز جب اپنے گھر سے نکلے تو آپ کے ساتھ لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے، مسرت ہی مسرت ہے، ہر کوئی خوش ہے اور بڑے اپنے بچوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک بہت ہی غریب بچہ کھڑا ہوا ہے جس کا لباس پھٹا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے اور اس کے چہرے سے غم کے آثار دکھائی پڑ رہے ہیں۔ غریب نواز اس کے قریب جاتے ہیں، آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے اور اس سے جا کر کے پوچھتے ہیں، بھائی تو نے اپنے مانگ کو کیوں نہیں کاڑھا؟ تو نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو نے آج کھانا کیوں نہیں کھایا اور تو اتنا افسردہ اور پریشان کیوں ہے؟ تو اس نے غریب نواز سے کہا، اے حسن، اس وقت آپ کو حسن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کہا کہ حسن، غریب جو ہوتا ہے، بے سہارا جو ہوتا ہے، یتیم جو ہوتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ جب آج تم نے پوچھا ہے تو سنو، بال ان کے کٹتے ہیں کہ جن کی بہنیں ہوا کرتی ہیں، اچھے لباس وہ پہنتے ہیں کہ جن کی ماں زندہ ہوتی ہے، اور کہا کہ کھانا انہیں ملتا ہے کہ جن کی بہنیں ہوتی ہیں، نہ تو میری ماں ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میری بہن ہے، میں یتیم بے سہارا مفلس ہوں۔ جب غریب نواز نے اتنا سنا تو آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وعدہ کیا، مولا میں عید کی خوشی جب تک نہیں مناؤں گا جب تک کہ اسے ماں جیسا پیار، بھائی جیسی شفقت اور باپ جیسا لاڈ نہ عطا کروا دوں۔ غریب نواز نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے کر کے آ گئے، اپنی والدہ کو سلام کیا۔ والدہ نے کہا کہ بیٹے حسن کیا نماز پڑھائے ہو عید کی؟ تو آپ نے فرمایا، والدہ میں کیسے جاتا، یہ غریب بے سہارا راستے میں رو رہا تھا کھڑا ہوا، میرا دل بے چین اور بے قرار ہو گیا۔ ہم اس نبی کے امتی اور اس نبی کے شہزادے ہیں جنہوں نے غریبوں کا سہارا بنے ہیں، جنہوں نے یتیموں کے سہارا بنے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اپنا سب کچھ لٹایا ہے غریب اور یتیموں پر، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ میں کیسے چلا جاتا اور عید کی خوشیاں منا لیتا؟ اللہ اکبر۔ جب آپ کی والدہ نے اتنا سنا تو آپ نے کہا، میں بھی اسی نبی کی شہزادی ہوں، بیٹا اسے قریب لا۔ اب جو بے سہارا تھا اب ماں جیسا اسے پیار بھی مل رہا ہے، بھائی جیسی محبتیں بھی مل رہی ہیں اور اسے نئے کپڑے پہنائے، مانگ کو کاڑا گیا۔ جب غریب نواز نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو آپ کو قرار آیا اور آپ نے کہا، اے میرے بھائی اب تو میرے ساتھ چل عیدگاہ کے نماز کے لیے، تو بھی خوشی منا اور ہم بھی خوشی منائے۔ یہ راستے سے جا رہے تھے، اللہ رب العزت کو حضرت غریب نواز پر ایسی رحمت و انوار کی بارش فرمائی کہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے حسن، تیرے باپ نے تیرا نام حسن رکھا ہے، آپ کے والد ذی وقار کا نام غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو حسن ہے، یقیناً تو خوبصورت ہے، حسن کے معنی آتے خوبصورت، تیرے باپ نے تیرا نام جو رکھا ہے تو حسن ہے، لیکن آج غریب اور یتیم کا سہارا بننے کے عوض اللہ پاک تجھے غریب نواز کا لقب عطا فرماتا ہے، تو غریب نواز ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اللہ پاک نے ایسا نوازا ہے غریب نواز کو کہ نہ جانے کتنی کھالیاں جھولی جاتی ہیں۔ جب اجمیر شریف پہنچتے ہیں آپ کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت غریب نواز کے صدقے میں جھولیاں بھر دیتا ہے۔ کتنے بے سہارا جاتے انہیں سہارا مل جاتا ہے، بے اولاد جاتے غریب نواز کی بارگاہ میں التجا کرتے، غریب نواز اپنے رب سے دعا اٹھا کر کے، جب ہاتھ سے دعا اٹھا کر کے جب دعا کرتے ہیں تو جانتے ہیں کہ بے اولادوں کو اولادیں مل جاتی ہیں۔ یہ حضور سیدنا غریب نواز ہے کہ لاکھوں
لاکھوں کروڑوں عاشقان غریب نواز ہر دن آپ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں اور آپ سے مستفیض ہو کر کے جاتے ہیں۔ یہ ایسے غریب نواز بنے ہیں کہ جو اس بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کی دامن مراد کو بھر دیا جاتا ہے، اس کی تمام تمنائیں آرزویں پوری کر دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سیدنا غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں حضور سیدنا غریب نواز نے جو مشن تھا، جو دین مصطفیٰ پھیلانا تھا، اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ غریب نواز ہیں، آپ یقین اور پختہ ارادہ کر کے اجمیر کا سفر کیجئے، یقیناً اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے گا، چونکہ آپ معین الدین ہیں۔ آپ دین کی ایسی آپ نے مدد فرمائی کہ عالم اسلام میں غریب نواز کے صدقے میں اللہ رب العزت نے وہ تقویت عطا فرمائی ہندوستان میں کہ نہ جانے کتنے غریب نواز کے چاہنے والے آج بوانگ دوحل کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے